السلام علیکم. پاکستان زندہ باد کے ساتھ میں ہوں بشیر خان. خواتین و حضرات، ہمارے پچھلے پروگرام پر آپ کی پسندیدگی نے ہمارے حوصلے بڑھا دیے. ان دوستوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے بہت ساری تجاویز بھی دی، مشورے بھی دیے اور اپنی رائے کا کھل کر اظہار بھی کیا. خواتین و حضرات، اس ہفتے سے ہم مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام شروع کر رہے ہیں جو یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا. تو آئیے ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع سے متعلق اس ڈاکومنٹری کے ساتھ. مدینے کے آقا. مدینہ منورہ کائنات ارض و سما کا وہ نگینہ ہے جہاں ہر لمحے آسمان سے رحمت کی رم جم برستی ہے. آپ جیسے ہی مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں، مسجد نبوی کے مینار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. بے اختیار زبان سے السلام علیک یا رسول اللہ کا ورد شروع ہو جاتا ہے. دل کی دھڑکنیں بے قابو اور شوق زیارت بڑھنے لگتا ہے. دھیرے دھیرے فاصلے سمٹنے لگتے ہیں اور پھر مسجد نبوی کا پرشکو روح پرور منظر تا حد نگاہ پھیل جاتا ہے. جسم جاں میں ایک کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے. تصور و میرے رہنے بھی دو رنگین فضاؤں کو، نبی کے شہر کو، گنبد خضرا کی چھاؤں کو. مدینے کے آقا. ناظرین، 17 لاکھ اسکوائر فیٹ پر پھیلی ہوئی مسجد نبوی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہاں 1.5 سے 2 ملین زائرین اور عاشقان رسول بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں. مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے اس احاطے میں 250 خودکار چھتریاں آپ کا استقبال کرتی ہیں. یہ خودکار چھتریاں سعودی عرب کے شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے 2010 میں نصب کروائیں تاکہ زائرین اور نمازیوں کو دھوپ کی تپش اور بارش سے بچایا جا سکے. مسجد نبوی میں آنے والا ان چھتریوں کی خوبصورتی اور دلکشی سے بھی انتہائی متاثر ہوتا ہے. جہاں دونوں عالم گئے محو تمنا. ان 250 خودکار چھتریوں کے کھلنے اور بند ہونے کا منظر انتہائی خوبصورت ہے. 1,43,000 میٹر پر تنصیب شدہ ان چھتریوں میں ایک خاص قسم کا فیبرک استعمال ہوا ہے جسے PTFE فیبرک کہتے ہیں. اس فیبرک میں سخت، تیز ہوا، گرمی کی تپش، آگ اور بارش کی سختی سے مقابلہ کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے. ہلکے پھلکے اور سفید رنگوں والی ان چھتریوں کی موجودگی میں اس سارے احاطے میں زائرین اطمینان سے نماز ادا کرنے کے علاوہ بیٹھ بھی جاتے ہیں. مسجد نبوی خانہ کعبہ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے. مسجد نبوی میں 600 سے زائد تیل کے دیے اور مشعلیں جلا کر اسے منور کیا جاتا تھا. 1909 میں جب سعودی عرب میں بجلی آئی تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں بجلی کے بلب روشن کر کے اجالا کیا گیا. مسجد نبوی ہجرت کے پہلے سال میں بنائی گئی. حضرت ایوب انصاری رحمت اللہ علیہ کے گھر کے بالکل سامنے یہ زمین بنی نجار کے 2 یتیم بچوں ساحل اور سہیل کی ملکیت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ مسجد کے لیے پسند کی تو بچوں نے یہ ٹکڑا زمین ہپا کرنے کی پیشکش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمین مفت لینے سے انکار کر دیا. تاہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یتیم بچوں کو اس کی قیمت ادا کر کے اسے مسجد نبوی کے لیے خرید لیا. مسجد نبوی کا پلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا. مسجد کی لمبائی 35 میٹر اور چوڑائی 30 میٹر رکھی. قبلہ رخ بیت المقدس کو رکھا. مسجد کے 3 دروازے بنائے. دروازوں کے دونوں چوکٹ پتھر کے رکھے. جب مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں حصہ لیا. چادر میں اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے. آپ کو دیکھا تو صحابہ کرام بھی مسجد کی تعمیر میں شامل ہو گئے. مسجد کے آخری حصے میں ایک سایہ دار جگہ بنائی جس کا نام صفہ رکھا. یہاں غریب اور نادار افراد جمع ہوتے. رات صحابہ کرام ان کو چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں تقسیم کر کے اپنے یہاں لے جاتے
اور کھانا کھلاتے. بعض روایات میں ہے کہ مسجد نبوی کی تکمیل 7 ماہ میں ہوئی. ایک روایت یہ بھی ہے کہ تکمیل مسجد میں 1 سال کے قریب لگ گیا. پہلے قبلہ رخ بیت المقدس تھا، مگر ہجرت کے 16 مہینے بعد مسجد نبوی کا رخ خانہ کعبہ کی جانب موڑ دیا گیا. غریب اور نادار لوگوں کے لیے بنائے جانے والا مقام صفہ شمال کی طرف لایا گیا. مسجد کے آخر میں جو دروازہ تھا اسے بند کر دیا گیا. باب الرحمت کو تھوڑا پیچھے کر کے شمال کی جانب ایک نیا دروازہ بنایا گیا. مسجد کی دیواریں 1.5 میٹر پتھر کی رکھی گئیں اور ان پر کچی اینٹ کی دیواریں چنی گئی جن کی چنائی تقریباً 0.25 میٹر تک تھی. مسجد کے ستون کھجور پیڑ کے تنوں کے رکھے گئے. چھت کے لیے کھجور کی ٹہنیاں اور پتے استعمال کیے اور بعد میں ان پر مٹی ڈال کر ڈھانپ دیا تاکہ پانی اندر نہ جائے. چھت کی اونچائی تقریباً 2 میٹر تھی جس کے ستونوں کی لمبائی تقریباً 3 میٹر تھی. ہجرت کے 7ویں سال غزوہ خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں جناب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں توسیع کروائی اور مسجد سے ملحقہ انصاریوں کی جگہ خرید کر آتا مسجد میں شامل کر دیا. مسجد کو رات میں کھجور کی پتیاں جلا کر روشن کیا جاتا. سن 9 ہجری میں حضرت تمیم داری مدینہ منورہ تشریف لائے تو اپنے ساتھ قندیل، تیل اور بتیاں لائے. مسجد نبوی کے ہر ستون کے ساتھ قندیل لٹکائی، اس میں بتی اور تیل ڈال کر مسجد کو منور کر دیا. مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے سے تیل لگا کر خطبہ دیا کرتے. بعض روایات میں یہ ہے کہ ایک انصاری خاتون نے اپنے نجار یعنی کارپینٹر غلام کو حکم دیا کہ وہ 3 سیڑھیوں والا ممبر بنائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ کر خطبہ دے سکیں. جب یہ ممبر تیار ہو گیا تو اسے مسجد نبوی میں اسی جگہ رکھا گیا اور یوں یہ 3 سیڑھیوں والا ممبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرنے لگے. مسجد نبوی میں اس وقت تک 3 دروازے تھے: باب الرحمن، باب جبرائیل، باب النساء. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مسلمانوں کی تعداد مزید بڑھ گئی تو شدت سے یہ بات دہرائی جانے لگی کہ مسجد نبوی کو کشادہ کیا جائے. مسجد سے ملحقہ صحابہ کرام نے اپنے گھر مسجد کو عطیہ کر دیے اور چند مکانات کو خرید لیا گیا. مسجد کی تعمیر نو میں اس کی لمبائی 70 میٹر، چوڑائی 54 میٹر اور اونچائی تقریباً 5.5 میٹر کر دی گئی. دیواروں پر مٹی گارا لیپا گیا. فرش پر وادی عقیق سے کنکریاں لا کر بچھائی گئیں اور مسجد نبوی میں مزید 3 دروازوں کا اضافہ کر دیا گیا. سن 649 عیسوی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے 4تھے سال ایک بار پھر مسجد نبوی میں توسیع کرتے ہوئے اس کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 59 میٹر کر دی گئی. اس توسیع میں نئی بات یہ ہوئی کہ مسجد نبوی کی دیواریں اینٹوں کے بجائے تراشے ہوئے پتھروں سے بنائی گئیں. ستون بھی تراشے ہوئے پتھروں کے بنائے. ساگوان کی لکڑی کی چھت انتہائی مہارت سے ان ستونوں پر بٹھائی گئی. اوپر روشن دان بنائے. مسجد کی دیواریں چونے اور گارے سے سفید کی گئیں. 707 عیسوی میں امیہ دور کے 6 خلیفہ ولید بن عبد المالک نے مدینہ کے گورنر عمر بن عبدالعزیز کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی کی توسیع کرے اور امہات المومنین کے حجروں کو مسجد کی چھت میں شامل کر دیں. خلیفہ ولید بن عبد المالک نے بہترین کاریگر بھیجے. مسجد کے اندرونی دیواریں سنگ مرمر کی بنوائیں. مسجد کا پورا صحن کنکریاں بھر کر فرش بنا دیا. مشرق سے مغرب تک 14 روشن دان بنائے. قبر مبارک کے اطراف 5 کونی دیوار بنوائی تاکہ اس طرف نمازیوں کا رخ نہ ہو سکے. یہ دیواریں غیر مساوی تھی جو چھت تک نہ پہنچ پائیں. مدینے کے آقا
ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب آپ کے پیاروں کا اللہ کے حضور بلاوا آتا ہے تو آخری سفر سے آخری آرام گاہ تک الریان فیونرل ہوم آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کے پیاروں کے غسل اور تدفین مکمل مذہبی اقتدار اور احترام کے ساتھ کی جاتی ہے۔ کووڈ جیسے مشکل موقع پر ہم نے کاروبار نہیں بلکہ خدمت کی سینکڑوں مسلمانوں کی۔ اللہ آپ کے پیاروں کو لمبی عمر دے، مگر کسی کے آخری سفر کے انتظامات کے لیے ہمیں کال کیجیے 347-259-0055 718-708-7925۔ پاکستان کے غریب علاقوں میں جہاں پانی نایاب ہے، لوگ دور دور سے جا کر پینے کے لیے پانی لے کر آتے ہیں۔ پاکولی ان کے گھروں، مساجد، اسکولوں اور محلوں میں ہینڈ پمپ کے ذریعے پانی مہیا کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، ثواب بھی، اور ان غریبوں کا ہم پر حق بھی۔ اپنے پیاروں اور فیملیز کے نام پر صرف $150 میں مکمل ہینڈ پمپ لگوائیے۔ آپ کی نیم پلیٹ، ہینڈ پمپ کی ویڈیو اور فیملی کی تمام تفصیلات مہیا کرنے کی گارنٹی۔ تفصیلات کے لیے سلمان شیخ سے فون نمبر 516-458-4632 یا بشیر قمر سے فون نمبر 347-654-5685 پر رابطہ قائم کیجیے۔ آپ کے ٹیکس کا مسئلہ چھوٹا ہے یا ہو بڑا، KPN ٹیکس اینڈ اکاؤنٹنگ سروسز تقریباً 15 سال سے کمیونٹی میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ ہمارا تجربہ کار عملہ آپ کے ذاتی ٹیکس اور بزنس ٹیکس بنانے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں بک کیپنگ، پیرول ٹیکس، سیلز ٹیکس کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ کوئی کارپوریشن، LLC، پارٹنرشپ یا ذاتی کمپنی بنانا چاہتے ہیں تو ہماری خدمات ضرور حاصل کیجیے۔ KPN ٹیکس اینڈ اکاؤنٹنگ سروسز۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں وکیل انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد کے ادبی گوشے میں پروگرام ہے کاروان فکر و فن، اور ہم اس کاروان فکر و فن میں ایک شاعر اور ادیبوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج کے شاعر ہیں جناب مقصد ندیم صاحب۔ مقصد ندیم ایک سینئر شاعر ہیں جو شمالی امریکہ میں نیو یارک میں مقیم ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی 3 کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ پہلی کتاب کا نام تھا خدا بھی رویا۔ کتاب کے عنوان سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی شاعری معاشرے سے بغاوت کی طرف جاتی ہے۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ زمانے نوعمری کی شاعری ہے، لیکن اس کے 6 سال کے بعد ان کی ایک اور کتاب آتی ہے، اور اس 6 سال کے سفر میں دیکھیں ان کی کتاب کا نام ہے گداز۔ گداز کے اندر آپ دیکھتے ہیں ان کی جمالیتی حس جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ کیا خوبصورت شعر انہوں نے اس زمانے میں کہے۔ جو شعر مجھے یاد آتا ہے، دیکھیے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ انگلیاں رکھ دی میری آنکھوں پہ اور وہ چپ رہا، لمس کی خوشبو سے لیکن ہاتھ پہچانے گئے، لمس کی خوشبو سے لیکن ہاتھ پہچانے گئے۔ ان کی تیسری کتاب پاکستان سے ہجرت کے بعد آتی ہے اور اس کا نام ہے ماں آباد۔ ماں آباد کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سنجیدگی اور ان کی عمر کے حوالے سے بڑھ چکی ہے، اور یہ اس وقت امریکہ میں نیو یارک میں مقیم ہے۔ ان کا ایک شعر ماں آباد کا آپ کو سناتا ہوں، جس سے آپ نوٹس کریں گے کہ ماشاءاللہ کیا مستحکم شاعری کر رہی ہے۔ شعر ہے کہ ہم نے سیکھا ہے چاند تاروں سے، ہم نے سیکھا ہے چاند تاروں سے اپنے اپنے مدار میں رہنا۔ اور واقعی ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ ہماری کیا حیثیت ہے شاعری میں، اور ایک بہت بڑا شعر ہے اس حوالے سے۔ لیکن یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ 1992 یعنی 1992 میں پاکستان سے ہجرت کر کے یہ آتے ہیں نیو یارک، اور نیو یارک میں جس طرح یہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا بہرحال شاعری زندہ و پابندہ رہی۔ ان کا ایک خوبصورت سا شعر اسی زمانے کا یہ بھی ہے، جو کہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا، آپ سے شیئر کرنا چاہوں کہ میرے باپ نے ہجرت کی تھی میں نے نقل مکانی، میرے باپ نے ہجرت کی تھی میں نے نقل مکانی، اس نے ایک تاریخ لکھی تھی میں نے ایک کہانی۔ ان کا یہ لہجہ جو ہے ماشاءاللہ منظر عام پر آیا اور دنیا نے ایکسیپٹ کیا، حلقوں میں پہچانے گئے اور خوبصورت شاعری یہ کرتے رہے۔ آج نیو یارک میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ مقصد ندیم نے شروع میں جو اصلاح لی وہ حفیظ جانندری صاحب سے لی، جو
دنیائے شاعری کا ایک بہت بڑا نام ہے. اور اس کے بعد جو تھوڑی اصلاحی غزل کے معنی میں وہ جو انور مسعود صاحب سے جو مرزا کی شاعری میں بڑے مشہور ہیں. خدا بھی رویا جو ان کی پہلی کتاب تھی، یقین تو وہ کتاب یا اس کا ذکر کرنا یا اس کی شاعری کا ذکر نہ کرنا بھی بہت بے ادبی ہوگی. لہٰذا ایک شعر میں آپ کو سناؤں گا. دیکھیے بچپن میں ان کا کیا لہجہ تھا. وہ شعر ہے کہ شمار کر لو مجھے جب تلک میں زندہ ہوں، شمار کر لو مجھے جب تلک میں زندہ ہوں، اس کے بعد مجھے بے شمار ہونا ہے. خواتین و حضرات، ان کو فی الحال ہم شمار کرتے ہیں. شمالی امریکہ کا ایک بہت بڑے شخصیت محسن ندیم صاحب اس کے ادبی منظر میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. وکیل انصاری کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عتیق الرحمان قادری ہے. میں پاکولی کا جنرل سیکرٹری ہوں. پاکستان زندہ باد ٹی وی کے ایک اور سیگمنٹ میں ہم حاضر ہیں. ہمارے ساتھ پاکولی کی پریزیڈنٹ، فرسٹ فیمیل پریزیڈنٹ پاکولی مس عذرا ڈار ہیں. آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ وائف بھی ہیں، مدر بھی ہیں، بزنس وومن بھی ہیں، سوشل ورکر ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں. تو پاکولی کی ڈائریکٹر بھی ہیں اور پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو کون سی چیز آپ کو انسپائر کرتی ہے ماشاءاللہ کہ سارے کاموں میں سے، ساری چیزوں میں سے ٹائم نکال کے پاکولی کے سوشل کاز کے لیے کام کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار آسکنگ دا ونڈرفل کوشچن. ایکچولی عورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک بہت ایک محترم جو ہے ہستی بنائی ہے کہ وہ سب چیزوں کا سٹارٹ جو ہوتا ہے وہ مدر سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ بیوی ہے، وہ بیٹی ہے، بہن ہے. تو اسی طرح ہر کردار کو نبھاتی ہے اور اسی میں میں خوش ہوں. زندگی کے ہر کردار کو پوری طرح پورا کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور پاکولی نے مجھے یہ موقع دیا ہے. پاکولی از اے ویری وائبرنٹ آرگنائزیشن. اس میں اب سے پہلے بھی بہت اچھے لوگ اپنے کردار سے اور اپنی محنت سے اس کو بہت آگے لے کے گئے ہیں. تو میں بھی کوشش کروں گی ایز اے فرسٹ وومن پریزیڈنٹ، میں کوشش کروں گی کہ اس کو اور بہتر طریقے سے عورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس ثابت کر سکوں کہ ہم عورتیں کسی سے کم نہیں ہوتی، اور چیز کو بہتر جس طرح وہ اپنا گھر چلاتی ہیں اس طرح وہ ایک آرگنائزیشن کو بہتر طریقے سے چلانے کی صلاحیت رکھتی ہیں. جی ہم نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی جو سلیکشن ہے وہ تو چلیں پاکولی کا ایک انٹرنل میٹر تھا، دے سلیکٹڈ یو ایز اے پریزیڈنٹ، لیکن بڑا ہی اوور ویلمنگلی پورے جو بھی ٹرائی اسٹیٹ ایریا پاکستان میں یہاں پہ اس کو ویل ریسیو کیا گیا. ایوری ون واز ہیپی اور اپریشیٹ بھی کرا انہوں نے، اور آپ کو کافی ریسپشن بھی ڈفرینٹ آرگنائزیشن کمیونٹی کی طرف سے دی گئی. تو اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دس از دا پارٹ ویئر وی سے وومن امپاورمنٹ وہ آتا ہے، یا آپ کی پچھلے اتنے سالوں کی نیو یارک میں جو کریڈیبلٹی ہے، جو ریسپیکٹ ہے، یا آپ نے جو ریسپیکٹ ارن کی ہے وہ شخصانہ اس کے پیچھے؟ جی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اگر جن لوگوں نے بھی عزت دی ہے میں سمجھتی ہوں کہ ان کی بڑائی ہے. ہر بندہ یہاں پہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کام کرے. تھوڑا بہت میں نے بھی کیے ہیں اسی طرح. تو اگر کسی نے اس کو اپریشیٹ کیا جو کہ واقعی سب لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا ایز اے فرسٹ وومن پریزیڈنٹ، اور سب نے دل کھول کے داد دی. میں سمجھتی ہوں کہ اتنی شاید میرے میں صلاحیت نہیں جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی، اور میں بہت دل سے شکر گزار ہوں پوری کمیونٹی کی، اپنے پورے پاکولین جو میرے ساتھی ہیں بڑے چھوٹے سب، انہوں نے مجھے اتنی عزت دی اور میں ان کی بڑائی سمجھتی ہوں. میرا نہیں خیال کہ اس میں میں نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے. ہر بندہ اپنی اپنی جگہ کوشش کرتا ہے، میں بھی چھوٹی موٹی کوششیں کرتی رہتی ہوں. جی اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت سے نوازے، Thank you so much. اور آپ کے جو یہ ٹینیور ہے 2 سال کا وہ بہت ہی کامیاب ہو. بیسٹ آف لک، آل دا بیسٹ ٹو یو. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. میرا نام عتیق قادری ہے، میں پاکولی کا جنرل سیکرٹری ہوں. پاکستان زندہ باد. فی امان اللہ. جی دوستوں، میں ہوں ہمیشہ شہرنامہ کے ساتھ. شہرنامہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ یو ایس اے میں ہونے والے بہت ہی خوبصورت کمیونٹی کے پروگرامز، ایونٹس اور شخصیات سے مل سکیں گے. دوستو ہمیں انتظار ہے آپ کی رائے کا. آپ اس پروگرام کو دیکھیے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور ہاں اور اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجئے. تھینک یو سو مچ. لگ جا گلے کے پھر ہنسی. آج صبح پتہ چلا کہ دنیا سے رخصت ہوگی. بہت بڑا لاس میوزک ورلڈ کا. پاکستان انڈیا سب کانٹیننٹ کی
लेजेंडरी गुलकारा थी और उनके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगी। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले ज़ार ज़ार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जागने के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। न्यूयॉर्क पुलिस के दो नौजवान ऑफिसर्स जैसन रिवीरा और विल्बर्ट मोरा की 21 जनवरी को डोमेस्टिक वायलेंस कॉल के दौरान गोली लगने से मौत वाक़ हो गई। उनकी याद में मुख्तलिफ तंजीमें और सिविक इदारे ताज़ियती जलसे और तकरीबात मुनक्किद कर रहे हैं। न्यूयॉर्क की नासा काउंटी में ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से कैंडल लाइट विजिल का एहतमाम किया गया, जिसमें पुलिस कमिश्नर के अलावा नासा काउंटी एग्जीक्यूटिव ने भी शिरकत की। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के अहम रहनुमाओं ने भी मरने वालों के ख़ानदानों से ताज़ियत की। इस तकरीब का आंखों देखा हाल। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕਨਸਰਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਵਨ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ 'ਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਲੱਕੀ ਗਿੱਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਰੇਂਜਿੰਗ ਦ ਥਿੰਗਸ ਫॉर ਅਸ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਖੜਾਕ ਹੋਣਾ, ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੜਾਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੂਜਾ ਜੀ ਅਗਰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਰ ਚੰਨ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਖਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਕਿਆ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੀਜ਼। ਪਿੜਚ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਲੈ ਕੇ ਚੁੰਨੀ ਕਾਲੀ, ਪਿੜਚ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਲੈ ਕੇ ਚੁੰਨੀ ਕਾਲੀ, ਗਿੱਧਾ ਪਾਓ ਹਣ ਦਿਓ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾੜੀ, ਬਈ ਗਿੱਧਾ ਪਾਓ ਹਣ ਦਿਓ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾੜੀ। ਜਦ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਲੰਗਾ ਝਾਂਜਰ ਮੇਰੀ ਛਣਕੀ, ਰੀਝਾਂ ਲਾਲਾ ਵੇਖਣ ਲੋਕੀ ਲੰਗਾ ਜਦ ਬਣ ਠਣ ਕੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਦੂ ਹਲ ਡਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਲੀ, ਗਿੱਧਾ 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 ਪਾਓ ਹਣ ਦਿਓ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾੜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਆਪਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ। पाकिस्तानी कम्युनिटी की मारूफ और समाजी शख्सियत डॉक्टर एजाज हसन और डॉक्टर शैला एजाज के साहबजादे डॉक्टर उज़ैर हसन की शादी डॉक्टर रिजा अहमद के साथ न्यू जर्सी में तय पाई, जबकि दावत वलीमा न्यूयॉर्क में हुई। शादी की इस तकरीब में दूल्हा और दुल्हन के अजीज़ व अक़ारब ने शादी ब्याह की तमाम रस्मों को खूबसूरती से निभाया। चंद दिलचस्प मनाज़र आपकी नज़र।
नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा, इस पे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए बशीर कमर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।